السلام علیکم. ہم آج سورہ تکاثر شروع کر رہے ہیں. سورہ تکاثر میں پہلی جو 2 آیات ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ پہلا جو لفظ ہے الہاکم، اس کے 2 حصے ہیں. ایک الہا اور ایک کم. ایک لفظ ہے عربی کا الہا، یہ آپ اپنی ووکیبلری میں نوٹ کر لیں. الف کے نیچے زیر ہے. الہا ان کا مطلب ہے کہ کسی کو غافل کر دیں. غافل کر دینا. تو یہ الہا غافل کر دیا. یہ شروع میں یہ زیر کو زبر بنا کے اور یہ ہے کو کھڑا کر دیا، تو یہ پاسٹ ٹینس میں چلا گیا. غافل کر دیا. کم، یہ ہم جب سورہ کافرون پڑھے تھے لکم دینکم ولی دین، تو ادھر ہم نے دیکھا تھا کہ کم کا کیا مطلب ہے. کم کا مطلب ہے تم سب. تو غافل کر دیا تم سب کو. یہ کوئی گروہ ہے جس کو سب کو، ہر بندے کو غافل کر دیا. غافل کر دیا تم سب کو. التکاثر، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کثرت. تو یہ کثرت کو الف لام لگا کر، یعنی کہ تمام کثرت یا ہر کثرت، ہر چیز کی کثرت نے یا ہر طرح کی کثرت نے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. الہاکم کو بھی ڈسکس کریں گے، التکاثر کو بھی. ہر طرح کی کثرت نے، ہر طرح کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، تم سب کو. حتی، یہ حتی جو لفظ ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. حتی یعنی انٹل، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، یا حتی کہ. حتی کہ کیا، کب تک. زرتم، اس میں بھی 2 حصے. زر جو ہے وہ زیارت، یہ ایک لفظ، یہ بھی آپ ووکیبلری میں نوٹ کر لیں. عربی کا زیارت اور اردو کا زیارت جو ہے وہ، اس میں فرق ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں جی فلاں بندے کی زیارت ہو گئی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھ لیا تو فلاں کی زیارت ہو گئی. تو زیارت یہ تو اردو والا. لیکن جو عربی، یہ اردو میں عربی سے آیا ہے، تو جو عربی میں زیارت ہے اس کا مطلب کیا ہے، وزٹ. وزٹ کرنا کسی چیز کو، یا کہیں پر، کہیں جانا، کہیں پر چلے جانا. چلے جانا اور وہاں کچھ دیر قیام کرنا. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ زیارہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے. زرتم، اور یہ تم جو ہے یہ اسی زیارت سے زر ہے، اور تم سب زیارت کر لی. میں اس کو ترجمہ نہیں کروں گا، میں اس کا ایسے ہی رکھوں گا. زیارت کر لی تم سب نے. تم، یہ عربی میں تم اور اردو میں تم، یہ جب ملا کے آتا ہے تو یہ اس کا عربی والا تم اور اردو والا تم اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. لیکن عربی والا جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے.
اردو میں تو ہم تم ایک بندے کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں اگر فعل، یہ فعل ہے، فعل کے ساتھ اگر تم آتا ہے اینڈ پہ، تو یہ تم جو ہے یہ یو آل، یو آل. تو زرتم زیارت کر لی تم سب نے، المقابر. اب یہ مقبرہ جو ہے وہ کہتے ہیں قبر کو، ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مقبرہ. مقبرہ جو ہے یہ بہت غور طلب لفظ ہے، یہ مقبرہ اور قبر، اس میں فرق کیا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے. تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں المقابر، مقبرے کی جمع المقابر، مقبرے. مقبرے تم نے یعنی جمع، یہاں تک کہ زیارت کر لی تم سب نے مقبروں کی، یعنی مقبرے کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ اس کا ترجمہ بنے گا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تم سب کو کثرت نے، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی مقبرے کی، مقبروں کی. اب یہاں پر ہم غور و فکر کے لیے اس کو مزید تفصیل میں دیکھتے ہیں. جو میرے ذہن میں آیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو اس سے آپ فائدہ لیں اگر آپ کو ملتا ہے، اور اس کو مزید اپنے خود غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن پہ غور و فکر کرنا ہر بندے کی، ہر عورت کی، ہر مرد کی اپنی ذمہ داری. کوئی کسی کو مدد کر سکتا ہے لیکن جو ہے تفکر آپ نے خود کرنا ہے. تو الہا جو ہے، الہا جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا، ڈائیورٹ کرنا، کسی چیز کو ڈائیورٹ کر دینا. مثلا آپ یوں جا رہے ہیں اور آپ اس طرف چل پڑتے ہیں، اور یا آپ سیدھا جانے کی بجائے ادھر چل پڑتے ہیں، تو الہا، تو یہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیا. اچھا اب آپ ایک چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، وہ فوکس آپ کا مثلا کہیں پہ شور ہو جاتا ہے، وہ شور ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ فوکس خراب ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں الہا ہو گیا. وہی بات وہی ہے، سوچ ڈائیورٹ ہو جائے یا آدمی خود ڈائیورٹ ہو جائے، بات وہی ہے، الہا، غافل ہو گیا وہ. اچھا ایک اور چیز الہا میں وہ بھی آتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو جس کام میں جانا تھا اس کام کی وجہ سے آپ کو اتنی یعنی اس کام کی سوچ میں آپ اتنے گم تھے کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے اپنا پرس لینا بھول گئے یا گاڑی کی چابی لینا بھول گئے. وہ باہر جا کے آپ کو خیال آیا اوہ میں پرس تو بھول گیا. تو یہ بھی غفلت ہو گئی کہ یہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، لیکن آپ نے وہ جو آپ کے دماغ میں چل رہا تھا اس کی وجہ سے آپ غافل ہو گئے اپنے کسی کام سے. تو یہ الہا جو ہے وہ غافل ہونا، کم تم سب کو، یعنی اس میں ایک ایک بندہ شامل ہے اب، یا ایک گروہ ہے. اچھا اب التکاثر کیا ہے؟ تکاثر ہے کثرت. اب آپ یہ التکاثر، اب یہ جو کثرت ہے یہ بڑا غور طلب لفظ ہے. مثال کے طور پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ایک چیز ہوتی تھی، مثلا یہ قلم ہے، یہ ہم اس کو مارکر کہتے ہیں لیکن یہ قلم ہے. تو ایک دور تھا کہ قلم جو ہے وہ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا. کیسے بنایا جاتا تھا کہ آپ درخت سے کوئی شاخ توڑتے تھے، پھر چھری سے لے کر اس کو چھیلتے تھے اور اس کی نوک بناتے تھے، اس کا جو پچھلا حصہ ہے اس کی لمبائی کاٹتے تھے کہ میں نے اتنی لمبائی رکھنی قلم کی. تو آپ کو وہ ایک قلم بنانے کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے ہوتا تھا. اس وقت حال یہ ہے کہ فیکٹری میں آدھے گھنٹے کے اندر ایسے ہزاروں لاکھوں قلم بن جاتے ہیں. دنیا کی ساری فیکٹریوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک وقت میں ایسے ہزاروں لاکھوں قلم بن جاتے ہیں. تو یہ کثرت ہے. یہ کثرت کیسے پیدا ہوئی؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور انسان کے جو شعور نے ترقی کی
تو درخت والے قلم سے فیکٹری سے نکلا ہوا یہ قلم اس تک پہنچ گیا، اور جہاں ایک قلم بنتا تھا اسی وقت کے اندر اندر لاکھوں قلم بن سکتے ہیں. تو اب ہمارے لیے وہ جو درخت کا بنایا ہوا قلم تھا، اگر ہم آج سے مثلا 200 سال پہلے ہم ہوتے اس دنیا میں، تو ہمارے لیے وہ درخت کا بنایا ہوا قلم بہت اہم ہوتا. اس وقت یہ حال ہے کہ ہمارے پاس اتنے قلم ہیں، اتنی آسانی سے مل جاتے ہیں کہ ہمیں ان کی جو ہے قدر بھی نہیں. تو کثرت کی وجہ سے کسی چیز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس 100 ہی روپے ہیں، اور ایک آدمی ہے اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں. تو 100 کا نوٹ اگر اس کی جیب سے گر جائے گا تو اس کے پاس اس کی اہمیت نہیں رہے گی. اچھا، اب اگر وہ کروڑ روپے والا کا مالک جو وہ آدمی ہے، اس کے جیب سے 100 روپے گر جائے گا تو وہ شاید سوچے گا بھی نہیں. تو یہ تکاثر نے آپ کو غافل کر دیا. کس چیز سے غافل کر دیا؟ اس کا ذکر آگے اگلی آیت میں. کثرت نے غافل کر دیا آپ کو، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم، زیارت. اب زیارت کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں زیارت کا لفظ جو ہے، یہ آپ نے کثرت پہ غور کرنا. یہ جو دور اس وقت چل رہا ہے یہ کثرت کا دور ہے. ہر چیز اتنی کثرت میں موجود ہے کہ آپ کسی ایک چیز سے لگاؤ کا سوچ ہی نہیں سکتے. مثلا آپ کے پاس اگر ایک گھڑی ہوتی تھی تو آپ اس کا بہت خیال رکھتے تھے. اس وقت گھڑی لینا کوئی معمولی سی چیز ہے. موبائل فون پہلے چند لوگوں کے پاس ہوتے تھے، اب ہر بندے کے پاس ہے. یہ قلم کی مثال دی ہے. پہلے یہ نیلے اور لال قلم کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی تھی کہ نیلی سیاہی بناؤ، پھر ایک نیلی لکڑی والا قلم ہو، پھر لال سیاہی بناؤ، لال لکڑی والا قلم. جنہوں نے تختی لکھی ہے ان کو یہ چیزیں پتہ ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا تھا. مختلف سیاہیوں والے قلم. اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں جائیں کتاب سینٹر میں، وہاں سے جس رنگ کا مرضی جتنے مرضی قلم لیں. تو کثرت ہوگی، ہر چیز کی کثرت ہوگی، پیسے کی بھی کثرت ہوگی، چیزوں کی بھی کثرت ہوگی. تو اس کثرت نے ہمیں غافل کیے رکھا. اچھا، حتیٰ زرتم، اب یہ زیارت کا لفظ ہے جو کہ ہم اس پہ غور کریں گے. زیارت کا مطلب میں نے عربی میں جو زیارت ہے اس کا مطلب بتایا وزٹ. اب یہ وزٹ کے لیے یہ وہ والا وزٹ نہیں ہے. دیکھیں وزٹ ہم کسے کہتے ہیں؟ وزٹ ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ مثلا اگر میں کہوں کہ میں نے یہاں سے لاہور شہر کا وزٹ کیا، تو وزٹ کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ میں کہیں موجود ہوں. مثلا میں یہاں موجود ہوں، میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے، تو میں پہلے لاہور جاؤں گا، سفر کروں گا، اور سفر کرنے کے بعد وہاں قیام کروں گا. چاہے میں 5 منٹ رکوں، چاہے میں 10 منٹ رکوں، چاہے میں 1 دن رکوں، چاہے میں 1 مہینہ رکوں، اور لیکن میں نے وہاں رکنا نہیں ہے. تو زیارت میں، وزٹ میں 3 چیزیں بلکہ ہونا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ سفر کر کر وہاں تک جانا، جانے کا سفر، کہ آپ کہیں پہ ہیں، وہاں سے آپ سفر کر کے اپنی منزل تک جاتے ہیں. نمبر 2، منزل پر قیام. اگر آپ قیام نہیں کریں گے، گزر جائیں گے، تو وہ وزٹ نہیں کہلائے گا. اگر آپ مثلا لاہور سے کراچی جا رہے ہیں، راستے میں ملتان شہر پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ملتان میں بریک ہی نہیں ماریں گے، صرف ملتان سے گزر جائیں گے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے ملتان کا وزٹ کیا. ملتان کا وزٹ وہ تبھی کہلائے گا جب آپ ملتان میں قیام کریں گے. تو منزل پر قیام. نمبر 3، منزل چھوڑ کر آگے چلے جانا. منزل چھوڑ کر آگے چلے جانا. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو زیارت کہلائے گی. یہ زیارت، وزٹ، یا آپ جا کے واپس آ جائیں یا اس سے آگے چلے جائیں، تو یہ وزٹ کہلائے گا. تو یہ تم نے وزٹ کر لیا، مقابر کا وزٹ کر لیا، مقبروں کا وزٹ کر لیا. تو اب مقبروں کو ہم دیکھیں. مقبرہ یہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتی قبر جسے ہم قبر کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے. اور یہ قبر سے مقبر، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. مقبر وہ جگہ ہے، وہ جگہ جس کے اندر قبر ہے. مثلا اگر ہم کہیں گے کہ قائد اعظم کا مقبرہ،
تو قائد اعظم کا مقبرہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ بلڈنگ یا وہ جگہ جس کے اندر قائد اعظم کی قبر ہے، قبر تو ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہوگی، باقی جو علاقہ ہے اس کو ہم مقبرہ کہیں گے. یہ مقبرہ ہے جی قائد اعظم کا، یہ سارا مقبرہ ہے، یہ پوری بلڈنگ، پورا ایریا، اور اس مقبرے کے اندر قبر ہے. تو مقابر، مقبرہ سے مقابر، تو یہ کوئی ایسی جگہ ہے جس کے اندر مقبرہ ہے. اب اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں. اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ مقبرہ جو ہے وہ قبرستان ہے، کیونکہ قبریں جو ہیں وہ قبرستان میں ہوتی ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے، اس کا آپ کو اکثر ترجمہ ملے گا کہ قبرستانوں میں تم جا پہنچے. تو یہ ایک تو یہ بھی ایک ترجمہ ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو زیارت کا لفظ جو ہے وہ زیارت، وزٹ، کہ آپ نے وہاں جا کے رکنا ہے، وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور پھر آگے جانا. تو یہاں پر اگلی آیتوں کے میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، اور ہم تو جو ان آیتوں کو جب دیکھیں گے تو ان آیتوں کا بھی حوالہ دیں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی جو ہے اس کا کانسیپٹ اسلام نے بھی دیا، عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان سب میں آخرت کا کانسیپٹ موجود ہے. ہم ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور وقنا عذاب النار. یہ قرآن میں موجود ہے یہ دعا. اب یہاں پر فی الدنیا حسنہ، تو یہ دنیا آپ کی حسنہ ہو گئی. حسنہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بہتری عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بہتری عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور نار کے عذاب سے بچانا. تو یہ 3 لیول ہیں جو ہمارے آگے باقی ہیں. ہمارے آگے 3 لیول ہیں. ایک تو یہ جو زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی، اور ایک عذاب نار سے بچنا، یعنی قیامت میں جو فیصلہ ہونا ہے. تو یہ جو مقابر والی زندگی ہے یہ بھی ایک زندگی ہے، کیونکہ اس میں زیارت ہے، وہاں قیام ہے، وہاں رہنا ہے. یہ جو مقبروں کے اندر رہنا ہے یہ وفی الآخرۃ حسنہ ہے، کہ وہاں کی زندگی بھی ہمارے لیے اچھی فرما. یہاں کی جیسے زندگی ہے ویسے ہی وہاں کی زندگی بھی ہماری اچھی فرما. تو یہ ایک بہت سوچنے والا، جو لوگ کہتے ہیں قبر میں جا کے سو گئے، تو یہ سونا جو ہے یہ ایک جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خواب میں جاگ رہے ہوتے ہیں، خواب کے اندر جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کا جسم ہے وہ سو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ہم مر جاتے ہیں تو جو اسلام کا عقیدہ، جو مذہب کا عقیدہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ موت جو ہے وہ موت کا فرشتہ آپ کو اس جسم کے اندر سے نکال کے لے جاتا ہے. نکال کے لے جاتا ہے، کہاں لے کے جاتا ہے؟ وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ ایک الگ جہان ہے، وہاں پہ بھی گھر ہیں. ان گھروں کو مقبرہ کہا گیا، اس علاقے کو. وہاں جو رہائش ہے اس کو قبر کہتے ہیں، وہ رہائش جس علاقے میں ہے اس علاقے کو مقبرہ کہتے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے قیام کرنا ہے، زیارت کرنی ہے، یعنی وہاں وزٹ کرنا ہے، وہاں سٹے کرنا ہے. اور وہ سٹے جس طرح یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اسی طرح وہ اس دنیا کی زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو آپ اس پہ غور کریں. یہ بہت امپورٹنٹ 2 آیتیں ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی آیتوں میں اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ دیکھیں گے. شکریہ.